سارے صحابہ مرید ہیں، ایک صحابی مراد ہے۔ اے اللہ دو عمر میں سے ایک دے دے، یا بن ہشام دے دے یا بن خطاب دے دے۔ سارے مرید یہ مراد، جس کے لیے جنت تیار ہے وہ ڈر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست واجد علی امتی۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہو۔ اس نے ایسے انصاف و عدل قائم کیا تھا کہ کفار آج بھی کہتے ہیں کہ 2 سال وہ اور حکومت کرتے، ساری دنیا پہ آج مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی۔ جب وہ زندہ تھا تب بھی انصاف کر رہا تھا، جب اس کا موت کا وقت آ گیا تو تب بھی میرے دوستو اس نے انصاف کیا ہے۔ تو میرے سیٹ پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے۔ تو اور میرے دوستو اس کا یہ بیان سنتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انصاف کے بارے میں میرے دوستو یہ بیان اس نے کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو سن کر بہت فائدہ ہوگا میرے دوستو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، خنجر حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے، کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک۔ میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ پہنچے ہیں اور 27 ذوالحج کو خنجر لگا ہے، 29 کو جان گئی اور جب کا محرم کو قبر میں چلے گئے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر، اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں، میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ بچنا مشکل ہے، تو عرض کی اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامد، ایک طرف میرا باپ، ایک طرف میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتی۔ وہ بیٹے نے آ کر کہا ابا مبارک اجازت ہوگی؟ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو، جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک دفعہ پھر دروازے پہ رکھ کر اجازت لینا، اجازت ملے پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ تو موت کے قریب حضرت علی اور حسن آئے حال پوچھنے، تو گھبراہٹ تھی، تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد والی گھاٹیوں سے۔ تو جب موت کو محسوس کیا تو بیٹے کے گود میں سر تھا، تو فرمایا بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے۔ تو اس کو اچھا نہیں لگا، اس نے پنڈلی آگے کر کے یہاں رکھا، کہا بھائی حق تیرا ناس ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دے۔ تو انہوں نے زمین پہ جو ڈالا تو یوں اپنے گال کو مٹی پہ رکھ دیا۔ سارے صحابہ مرید ہیں، ایک صحابی مراد ہے۔ مرید طلبگار، مراد جس کو طلب کیا گیا۔ آپ نے کسی کو نہیں اللہ سے مانگا سوائے عمر کے، اے اللہ 2 عمر میں سے ایک دے دے، یا بن ہشام دے دے یا بن خطاب دے دے، اور مجھ سے پوچھتا ہے تو میں ابن خطاب مانگتا ہوں۔ آپ نے جمعہ کی رات جمعرات کی رات کو یہ دعا مانگی اور جمعرات کو عمر کلمہ پڑھ گئے۔ ہاں سارے مرید یہ مراد، اور سر مٹی میں۔ میدان عرفات میں میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ میرے تمام صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے۔ تو سر رکھا مٹی میں، قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو گیا۔ جس کے لیے جنت تیار ہے وہ ڈر رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا پتھر دل ہیں، نہ جنت کے شوق ہے نہ جہنم کے خوف۔ اور یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ جنازہ اٹھا کے دروازے پہ لائے، بیٹے عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، کہا اماں جان میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے چادر لپیٹی اور روتے ہوئے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے دروازہ کھلا ہے، اور باہر نکل گئیں۔ اندر گئے، قبر کھودی جا رہی تھی، تو اس وقت
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا یہاں تیرے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے ہزاروں دفعہ سنا میرے نبی نے کہا میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر اور کھڑے ہوئے، مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا۔ یہ اما عائشہ کو یہ سعادت ہے کہ ان کے حجرے میں کائنات کے سب سردار آرام فرما رہے ہیں اور دائیں بائیں ابو بکر اور عمر آرام۔ اچھا میرے دوستو، آپ نے طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیا۔ انصاف تب انسان کرتا ہے جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور آخرت کا شوق ہو۔ آج لوگوں کے پاس تھوڑی سی بادشاہی آتی ہے، تھوڑی سی سلطنت آتی ہے، تو میرے دوستو وہ کیسے اچلتے ہیں؟ میرے پاس تو یہ عہدہ ہے، اور میرے دوستو یہ عمدہ وہ ہستی ہے جس کے پاس 22 لاکھ مربع میل تک بادشاہی تھی، اور اس نے میرے دوستو ایسی زندگی دنیا میں گزاری کہ آج تک اس کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ کیوں میرے دوستو اس کو یاد کرتے؟ کیونکہ اس کے اندر انصاف تھا، اس کے اندر عدل تھا، کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ میری جانا آخرت کی طرف ہے، وہ اللہ کے سامنے ہونا ہے، اللہ کو ذرے ذرے کے حساب دیں گے میرے دوستو، اس لیے وہ لوگ دنیا میں ڈرتے تھے۔ آج تو ہم دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ جنت کا شوق ہے میرے دوستو، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہو، ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے ہمارے اوپر موت آئے گی نہیں۔ تو اس اللہ سے ڈرنا میرے دوستو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ سے ڈر گئے میرے دوستو، اس کے اندر انصاف بھی آ جائے گا، اس کے اندر عدل بھی آ جائے گا، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کا آخرت بھی بن جائے گا۔ تو حق تعالی شانو اس باتوں پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہو ہماری ویڈیو کو لائک کر دے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔